زلفی بخاری نے کانگریس ہیئرنگ کے دوران جو باتیں کانگریس کو بتائی ہیں اور ٹام لینٹوس کمیشن کے سامنے رکھی ہیں، اس کے بعد اس کا رزلٹ کتنے دنوں میں آنے والا ہے۔ یعنی کہ ہیئرنگ تو ہو گئی، اب اس کا فیصلہ کیا آئے گا، کیا پریشر پاکستان پر ڈالا جائے گا، اس پر موید پیرزادہ نے بڑی باتیں کی ہیں کہ کتنے دنوں میں اب یہ رزلٹ آنے والا ہے۔ زلفی بخاری نے کیا کمال کی باتیں کر دی ہیں اس کمیشن کے سامنے، جس کے بعد پاکستانی رجیم جو ہے وہ پریشان ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، کیونکہ پاکستانی رجیم نے ٹرمپ کو بہت زیادہ آفرز کی ہوئی ہیں جن میں معدنیات بھی شامل ہیں، لیکن ابھی تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ راضی نہیں ہو رہے، کیونکہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی معلوم ہے کہ کسی بھی وقت پاکستانی عوام جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کے بعد تو جو بھی آئے گا وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ معدنیات تو چاہیے، لیکن کیا ہم اس بندے سے نہ لیں جس کے ساتھ پوری عوام کھڑی ہے۔ تو امریکہ میں یہ بھی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ اب موید پیرزادہ اس پر کیا کہتے ہیں کہ کیسے زلفی بخاری نے اس رجیم کو جو ہے وہ صدمے میں ڈال دیا ہے، یہ آپ سنیں ذرا موید پیرزادہ نے اس پر کیا کہا۔ یہ جو کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی ہے آج، جس کو میں کہتا ہوں کہ بہت ہی پاورفل ہیئرنگ ہوئی ہے، کہ اس سے پہلے میں نے جتنی ہیئرنگز دیکھی، فار انسٹنس ڈونلڈ لوک کی جو ہیئرنگ تھی، کوئی کانگریس مین پریپیئر نہیں تھا، کسی کے پاس رائٹ آرگومنٹ نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کیا پوچھنا ہے، کوئی ہوم ورک انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا، کنفیوژن تھی، کیوس تھا۔ یہاں پر ایک کانگریس مین اور اس کی ٹیم نے پوری پریپریشن کی ہوئی تھی، ان کے بڑی کریکٹ ان کی انفارمیشن تھی، صحیح انہوں نے سوال پوچھے، اور زلفی بخاری نے جو وکیل تھے جیرڈ، انہوں نے، اور جو صادق، بڑا زبردست انہوں نے آگے سے پریزنٹ کیا۔ اس کانگریشنل ہیئرنگ نے جو 15 جولائی 2025 کو ہوئی ہے ٹام لینٹوس ہیومن رائٹ کمیشن کی، اٹ ہیز پٹ پاکستان بیک آن ٹو دا میپ آف دا US کانگریس۔ امریکن کانگریس کے نقشے اور ڈسکشن پلیٹ فارم پہ پاکستان اور اس کے انسانی حقوق اور وہاں کی صورتحال واپس آ گئی، انکلوڈنگ عمران خان۔ اب آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں اور ہفتوں میں، جسے کہتے ہیں پر نکلنے لگیں گے، آپ دیکھیں گے مزید ایکٹیویٹی آپ کو ہوتے یہاں پہ نظر آئے گی۔ اچھا، اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کیا نکلا نتیجہ، جنرل عاصم منیر نے آ کے ملاقات ان کی ہو گئی لنچ کی۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آف فوج نے امریکہ کی پولیٹیکل سپیس جو ان کی لوز ہو گئی تھی جب ہاؤس ریزولوشن 901 آیا، اس کو ریگین کرنے کے لیے انہوں نے بہت اسٹریٹجکلی، سائنٹیفکلی، میتھمیٹکلی سوچ سمجھ کے انہوں نے بہت زیادہ محنت اور انویسٹمنٹ کیے، چونکہ پاکستانی امریکن کمیونٹی آن دی ادر ہینڈ ایک ایمورفس کراؤڈ تھا، جس میں ساؤتھ میں، ایسٹ میں، نارتھ میں، اپ اینڈ ڈاؤن ہر طرف ڈفرنٹ چھوٹے گروپس یا انڈیویجولس تھے، جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک آرگنائزیشنل مائنڈ سیٹ سے اپنی انویسٹمنٹ کی۔ انہوں نے پاکستانی امریکنس کو بھی یوز کیا، انہوں نے لابسٹ ہائر کیے، لابسٹ نے ان کو مشورے دیے، انہوں نے کہیں معدنیات آفر کر دیے، کہیں انہوں نے ریئل اسٹیٹ کی ڈیلز آفر کی، کہیں انہوں نے کرپٹو کرنسی آفر کی، کہیں انہوں نے ریئر ارتھ کی بات کر دی، کہیں انہوں نے جنگ کا فائدہ اٹھا لیا۔ تو انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کا رزلٹ ہے۔ تاہم کانگریس کے نقشے کے اوپر پاکستان واپس آ گیا ہے، اور جنرل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میں جو ایک ہنی مون کی کیفیت ہے، یہ کوئی ہمیشہ چلنی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو مسائل بہت زیادہ ہیں، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت بڑی لاؤبالی قسم کی ہے، وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے، لیکن اگر وہ انپریڈکٹیبل نہ بھی ہوں تو جنرل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بہت سی امید